बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र नकवी आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, हज महंगा हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कैबिनेट की मीटिंग में ये फ़ैसला हो गया है कि हज महंगा हो गया है और अच्छा खासा महंगा हो गया है। ठीक है ना, 63% महंगा हो गया है। 63% से मुराद ये है कि अगर एक चीज़ आपको 100 रुपए की पड़ रही थी तो अब वो 163 की पड़ गई है। ठीक है ना, 63। अच्छा, इसमें दो फैसले हुए हैं, हुकूमत ने दो फैसले किए हैं काबीना की मीटिंग। और मेरी खास तौर पर माजरत के साथ ये कौमी यूथ से ये अपील है कि ये पूरी वीडियो सुने। हम किसी की दुश्मनी में कोई वीडियो नहीं बनाते, ना ही मेरी एक आदत है और ना ही मेरा ये मिजाज है। ये वीडियो आप पूरी सुने, ठीक है ना। आपको जहां समझ आए आप लॉजिकली आप वो करें, इख्तलाफ करें, आप तनकीद करें, आपका राइट है। गालियां ना दें, गालियों से आपका वकार खराब होता है, आपका खानदानी बैकग्राउंड का सामने आ जाता है। आप गालियां ना दिया करें काइंडली, मतलब किसी को भी ना दे। मैं सबको कह रहा हूँ। अब उस सवाल से अगर आप बैठे हैं कहीं पे वो 200-250 का ग्रुप और जनाब वो ब्रिगेड को पूरा लगाया हुआ है कि किसी ने को इससे इख्तलाफ कर दिया या तनकीद कर दी तो आप उस पर गालियों की बौछार कर दें। आप ऐसा नहीं कीजिए। बहर एनीवे, फैसले दो हुए हैं भाई। एक फैसला हुआ हज को महंगा करने का, एक फैसला हुआ हज पर सब्सिडी खत्म करने का। अब ये दो फैसले हैं। मैं एक फैसले के इंतहाई खिलाफ हूं, हज को महंगा करने के। सब्सिडी खत्म करने के हक में हूं और मैं दलाइल दूंगा उसके हक में, ठीक है ना, कि वो क्यों है। मेरी राय गलत हो सकती है, मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरी राय पे तनकीद कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। हज महंगा हुआ है, 63% महंगा। पहले तो कुछ फैक्ट्स और फिगर हम जो है ना मतलब वो कर लेते हैं। यानी कि जो पिछले साल जो नवाज शरीफ की हुकूमत में था, जो 2018 में था हज, वो हज था जनाब 2,80,000 रुपए का। 2,80,000 रुपए का हज था, कुर्बानी के खर्चे के साथ, ठीक है ना, यानी विद कुर्बानी 2,80,000 रुपए का। अब आजकल क्या हज है, जो कल जिसका फैसला हुआ, जो कैबिनेट ने मीटिंग की और उसका फैसला किया, वो हो गया 4,56,426। फर्क कितना है, 1,76,426, यानी 2.25 रुपए महंगा हो गया माजी की निस्बत। यानी जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का हज था और जो इमरान खान साहब की हुकूमत का हज, यूं कह लीजिए कि जो रियासत मदीना ठीक हो गया ना, वो बनाना तो खैर वो दूर की बात। अब जो रियासत मदीना के क्लेम करने वाले, उन्होंने क्या हज को कितना महंगा किया, 2.25 लाख रुपए महंगा कर दिया। 2.25 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, चालाकी ये कि अपना हमारे दोस्त हैं, मोहतरम हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये चालाकी की जनाब, वो बता रहे हैं कि 4,36,000 रुपए, ठीक है ना। भाई 36 नहीं है, अलग से ये लिखा कि उसमें फिर 4,36,000 में ना फिर तकरीबन कोई 20,000 रुपए कुर्बानी के अलग ले जाएंगे वो। अच्छा, तो भाई वो शामिल है ना, फिर बीच में शामिल करो ना उनको भी ना। ये क्या हुआ, और 2,000 रियाल कोई जो है ना वो भी हाजी साहब के पास, हर हाजी के पास भी होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये तो हो गई महंगाई, ठीक है ना। अब इसमें फिर वो बताया कि जी नॉर्थ जोन का इतना है, यानी कि पहले था 2,80,000 कुर्बानी के साथ, ये गिलगित बल्तिस्तान वगैरह शुमाली इलाका जात वगैरह, और साउथ जोन का पहले था 2,70,000 कराची कोयटा सखर वगैरह ये जो इलाके हैं। और अब हो गया है नॉर्थ का 4,56,000 टोटल कुर्बानी को मिलाकर। और पिछला भी जो 2,80,000 था वो भी कुर्बानी बीच में शामिल थी, ठीक है ना। और साउथ के लिए 4,46,000 समथिंग हो गया, साउथ का 10,000 कम है। बहरहाल वो फ्लाइट का फर्क होता है। तो अब ये तो हो गई बात। अब एक दूसरी बात, ये इससे मुझे सख्त इख्तलाफ है कि हुकूमत कमाने की तरफ ज़रा कम ख्याल करती और हाजियों का ज़्यादा ख्याल करती। मतलब एक बात चल रही है कि साहिबान इस्तात पर हज फ़र्ज होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। कल एक नूरुल हक कादरी साहब जो कि मजहबी उमूर के वज़ीर हैं, उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, कि वो कह रहे हैं कि जी वो उससे मीटिंग से, कैबिनेट की मीटिंग से नाराज़ है वो, कि आज उन्होंने वो जो है ना उसकी तरदीद की। लेकिन बहरहाल एनीवे, मैं फ़ोन करने के लिए निकला था और ये पिछले 10 सालों में को पहला मौका होगा कि हज पॉलिसी का ऐलान किया है वज़ीर इत्तलाआत ने।
ہمیشہ ہی حج پالیسی کا اعلان کرتے تھے کون؟ وزیر مذہبی امور، ہمیشہ، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وزیر اطلاعات، کیونکہ وہ وزیر مذہبی امور صاحب ناراض ہو گئے تھے۔ اچھا وہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بھی اس سے کم ناراض ہوئے کہ آپ نے حج بہت زیادہ مہنگا کر دیا، اس پہ ناراض ہوئے کہ آپ سبسڈی نہیں دے رہے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ 45,000 روپے سبسڈی۔ اب ذرا آ جائیں تھوڑا سا سبسڈی پہ، ٹھیک ہو گیا نا، یہ تو مہنگا ہو گیا نا، مہنگے پہ میں خود میرے بہت زیادہ اختلافات ہیں اور اس پہ تنقید بھی ہے۔ اب آ جائیں ذرا سبسڈی پہ، گورنمنٹ نے سبسڈی ختم کر دی۔ یہ سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ سبسڈی مختلف اسکیمز پہ، مختلف فوڈ آئٹمز پہ، مختلف دوسری چیزوں پہ گورنمنٹس جو ہے نا، اور مختلف کنٹریز کی گورنمنٹ ٹرانسپورٹیشن پہ، یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہے، سر مختلف قسم کی چیزوں پہ سبسڈی دیتے ہیں گورنمنٹ۔ اچھا اس میں پھر اکانومسٹ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے سبسڈی اچھی چیز ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اچھی چیز نہیں ہے، یہ غلط ہے، اینی وے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ اگر بالفرض آپ کو کوئی چیز 100 روپے کی پڑ رہی ہے نا، اس کی اصل پرائس جو ہے، گورنمنٹ اپنے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے کہتی ہے کہ نہیں، چیز کی اصل قیمت تو 100 روپے رہے گی، لیکن اس میں سے 20 روپے ہم دیں گے، گورنمنٹ دے گی، سرکار دے گی، حکومت دے گی، اور 80 روپے فی شہری، مطلب ہر شہری دے گا۔ تو وہ اصل چیز تو وہ 100 روپے کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ خریدنے جاتے ہیں نا تو آپ کو 80 روپے کی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اس 100 روپے والی چیز کے لیے 20 روپے حکومت وقت دے رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے پچھلی حکومتوں نے حج پر کچھ سبسڈی دی ہوئی تھی، مثلا 2,80,000 کا تھا نا، تو فرض کر لیں اس کے پورے فگر تو وہ نہیں کیلکولیٹ کیے، لیکن فرض کر لیں کہ 2,80,000 کا تھا، تو اس میں سے کوئی 20,000 یا 30,000 پر حاجی یا وہ گورنمنٹ دے رہی تھی، تو وہ اصل میں ہو جاتا ہوگا 3 لاکھ کا، تو اوپر والے 20,000 گورنمنٹ دے کے تو 2,80,000 ان کو پڑ جاتا، یا اگر مثال کے طور پہ 30,000 دے کے وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو پارٹی کی گورنمنٹ بھی دیتی رہی، باقی یہ نواز شریف کی گورنمنٹ بھی دیتی تھی سبسڈی۔ تو اب ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے آج سینٹ میں بھی یہ ڈیبیٹ، اور اصل میں ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ نا یہاں پہ ہر ایک چیز کو سیاسی بنا دیتا ہے، اور وہ اپنا سیاسی نعرہ لگا دیتا ہے اور اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سینٹ میں یہ ڈیبیٹ، انہوں نے کہا جناب کہ حج مہنگا ہو گیا، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، آپ نے ٹھیک تنقید کی، گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا مہنگا، گورنمنٹ نے بہت زیادہ زیادتی کی، اور گورنمنٹ نے انتہائی غلط کام کیا کہ تھوڑا بہت کرتے کچھ معمولی سا، لیکن انہوں نے کمانے والی بات کی ہے، انہوں نے بہت زیادہ 63% مہنگا کر دیا ہے، یا تم جناب 2.25 روپے بڑھ گئے حج پر، جو کہ غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے۔ اچھا اب ایک ڈیبیٹ ہے، فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، باقی گورنمنٹ والے بھی کہہ رہے ہیں، وزراء بھی، گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ جی حج چونکہ صاحب استطاعت پہ جو طاقت رکھتا ہے اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو نہ رکھے، وہ فرض بھی وہ واجب بھی اس پر ساقط ہو جاتا ہے، ختم بات۔ اس پہ جب اللہ فرض ہی نہیں کرتا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ نہ کرے، لاجیکل بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں کانگریس کی حکومت نے 1950 کی دہائی سے، یعنی 1954 میں سبسڈی دی ہوئی تھی حج پر، ٹھیک ہے نا، حج زیارات وغیرہ پر دی ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے، ٹھیک۔ 2012 میں مئی 2012 میں انڈیا کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ غلط ہے، یہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے بھی اگینسٹ ہے، اور یہ اسلام کے بیسک پرنسپلز کے بھی اگینسٹ ہے، انڈیا کی سپریم کورٹ نے، اور حکومت کو حکم دیا کہ آپ within 10 years یعنی 10 سالوں کے اندر آہستہ 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 سبسڈی ختم کریں، یعنی انہوں نے بھی ایک دم نہیں کہا، آہستہ آہستہ سبسڈی ختم کریں، اور 2022 تک یہ سبسڈی مکمل ختم کر دیں، اور 2018 میں 2022 کے بجائے 2018 میں مودی جی نے وہ سبسڈی بالکل ختم کر دی حج پر، اب وہاں سبسڈی ختم۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا حوالہ دیا، اس آیت میں کیا لکھا ہے، اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کا۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے، جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت یا طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔
یعنی یہ اس پہ غور کیجئے گا، جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت یا طاقت رکھتا ہو. یہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے جملہ بہت سٹریس کے ساتھ لکھا کہ اسلام کے بیسک پرنسپلز کے بھی خلاف ہے کہ آپ سبسڈی دیں. جو طاقت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائی فواد چودھری صاحب، بات یہ ہے، میں اتفاق نہیں کرتا اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی، انہوں نے بھی کہا سبسڈی دینی چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں دینی چاہیے. سینٹ نے بھی کہا، میں کہتا ہوں نہیں دینا. آپ نے کہا نہیں دینی چاہیے، میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن آپ نے جو مہنگا کیا نا، اس پہ صاحب استطاعت، اور یہ نہیں، پاکستان میں آپ ایک سروے کرا لیں، یہاں پہ صرف صاحب استطاعت کے کانسیپٹ سے لوگ نہیں جاتے. یہاں فرض کرنے کے لیے نہیں جاتے، فرض ادا کرنے کے لیے. یہاں کچھ قرض ادا کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور وہ عشق کا قرض ہے، وہ پیار کی، محبت کی پیاس کا قرض ہے، وہ مدینے والے کے روزہ آنکھوں کی پیاس مٹانے کا قرض ہے، وہ اللہ کا گھر دیکھنے کی پیاس بجھانے کا قرض ہے. بھائی یہاں جو ہمارے ہاں دیہاتوں سے جو لوگ، میں جانتا ہوں پرسنلی، آپ بھی جانتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. آپ یقین کیجئے جن کے گھروں میں کھانے کا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ پیسے جوڑ رہے ہیں، اور وہ سال ہر سال تک پیسے جوڑتے رہتے ہیں. اور یہ جو 2,80,000 بھی ہے نا، آپ یقین کیجئے 5-5 سال سے، 10-10 سال سے، لوگ زندگی بھر سے، 20-20 سال سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جوڑتے ہیں. ان کو پیاس ہوتی ہے، وہ استطاعت اور یہ فرض اور اس چیز کو نہیں وہ دیکھتے، وہ صرف اپنی پیاس بجھانے چاہتے ہیں. آپ نے مہنگائی کر کے انتہائی غلط کیا. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سبسڈی نہیں ہونی چاہیے تھی. بے شک پہلی گورنمنٹس بھی نہ دیتے، آپ بھی سبسڈی نہ دیتے، لیکن آپ نے جو بڑھا دیا نا یکدم، یعنی یہاں جو حج کی قیمت کھڑی تھی اور یہاں لے گیا آپ، وہ انتہائی آپ نے نامناسب کیا. آپ نے مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کر کے لوگوں کو مدینے سے دور رکھنے کی بھونڈی کوشش کی. اس کوشش پہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. غریبوں کا دل ٹوٹا ہے، پاکستان کے شہریوں کا دل ٹوٹا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ غریب خون کے آنسو رو رہا ہے یہ فیصلہ سن کر. یہ انتہائی غلط ہوا ہے مہنگائی کا. سبسڈی جو آپ نے نہیں دی، اس کے میں حق میں ہوں کہ وہ اس طریقے سے صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اب سبسڈی نہ دے. لیکن 2,80,000 سے 4,56,000 کر کے، یعنی 2.25 حج پہ بڑھا کے، انتہائی زیادتی اور ظلم کے مترادف ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.